گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ یہ تین درود پاک یاد کر لیں، میں کبھی ان کی فضیلت بیان کروں گا تو آپ کے دل انشاءاللہ تعالی آشاش کر اٹھیں گے۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 27 مارچ 2015 6 جمادی الثانی 1436 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے کی اٹھتے ہی صبح صبح مبارک دیا کریں اور بے شمار برکتیں اور فضائل حاصل کیا کریں۔ اللہ جل جلالہ وَأَمَّنَ وَعَلَهُ وَآزَمَ اسْمَهُ وَتَمَّ بُرْحَانَهُ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ شکر ہے اللہ پاک کا، واقعی شکر ہے۔ اگر کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ روایتوں میں آتا ہے جب کوئی جانور دعا کرتا ہے
اے رب العالمین سب سے پہلے گائے دعا کرتی ہے، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا دعا کرتا ہے، اے خالق کائنات تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا دعا کرتا ہے، اے خالق کائنات تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا شکر کرتا ہے، اے خالق کائنات تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور نہیں بنایا، اور سور شکر کرتا ہے، اے خالق کائنات اے رب لم یزل اے مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ خنزیر بھی شکر کرتا ہے کہ تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ غوث پاک نے کیا فرمایا؟ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اتنا عذاب ہوتا ہے اس کو کہ مسلمان کانپ اٹھتے ہیں۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، وہاں وہ لوگ جائیں گے جو جان بوجھ کر نمازوں کو ٹائم نکال کے پڑھتے ہیں۔ جو نمازوں کو ٹائم نکال کے پڑھتے ہیں وہ ویل میں جائیں گے، اور جو نہیں پڑھتا اس کا اندازہ آپ خود کریں۔ پڑھتے تو ہیں، ٹائم نکال کے پڑھتے ہیں۔ نماز کی پابندی کیا کریں۔ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ یاد رکھیں بغیر نماز کے آپ کو گاڑی، کوٹھی، مرتبہ، رتبہ ہر چیز تو مل سکتی ہے، اللہ نہیں مل سکتا۔ اگر آپ اللہ چاہتے ہیں تو آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ نماز ہی اللہ کے قرب میں آپ کو لے جائے گی۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز 5 وقت کی پڑھا کریں۔ دین سیکھا ہی نہیں، ملتا جو کچھ نہیں تھا۔ دین تب سیکھا جاتا ہے جب ہاتھ سے کچھ لگایا جائے، جب ملنے کی خواہش ہو پھر نہیں دین سیکھا جاتا۔ بڑا سفر کیا ان لوگوں نے دین سیکھنے کے لیے۔ کہاں سے چلے؟ افغانستان کے علاقے سے یہاں ہمارے پاس 21 ملکوں سے اقتباس علم کیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے ملکوں سے؟ 21 ملکوں سے۔ اس وقت سکول کالج نہیں ہوا کرتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے کریا پھرنا پڑتا تھا۔ تو وہ ہمارے لیے افغانستان سے یہاں آ جائیں اور ہم اپنے گھر سے یہاں پر ان کا علم سیکھنے کے لیے نہ آئیں تو لمحہ فکریہ اللہ دعا مانگ لیں۔ دعائیں بڑی چیز ہیں، مختلف بات ہے، مغز ہے۔ وہ سب سے پہلے وہ مغز ہی ختم ہوتا ہے سری بھائی کی زبان سے، لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو دعائیں مانگتے رہا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مختلف بات، دعاؤں کا یہ مغز ہے عبادات کا۔ اے اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، کملی والے کے چمکتے ہوئے والضحیٰ کے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اون و محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، یا داتا گنج بخش، یا داتا گنج بخش، یا داتا گنج بخش۔ اگلی ساری زندگی ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق کائنات ہمیں رزق کریم عطا فرما اور زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں رزق بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، حج بیت اللہ اور روزہ رسول کی حاضریاں عطا فرما۔ اے خالق کائنات بڑی بڑی دور سے دوست آئے ہوئے ہیں، بڑے پرانے پہچانے ہوئے چہرے، اللہ ان چہروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے رب العالمین ان کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو سیکھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، شجرہ نسب کہتے ہیں دولت کو۔ داتا گنج بخش سید علی حجویری
بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب. آپ ہاشمی سید ہیں. آپ کا شجرہ نسب 8 پشتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سرلی سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. یہ شجرے یاد کر لیں. یہ شجرے میں بار بار پڑھتا ہوں، آپ کو یاد ہو جائیں. یہ شجرے ایسے بابرکت ہیں، ان کے توسل سے دعائیں مانگی جائیں تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. یہ جو پرانے درسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں نے واقعے سنائے ہوئے ہیں. آج میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ درس کے خلاصے میں سناؤں گا. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ کچھ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کو حاصل ہے. یہ کتاب صدیوں سے ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا: نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شیخ کی تلاش میں نکلے، شیخ کی طلب میں نکلے، وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کی طلب پوری کر دے گی. یہ اس کی طلب پوری کر دے گی. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. کس نے فرمایا؟ لکھنے والے نے خود ہی فرما دیا یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے. یہ کتاب آپ نے یہیں بیٹھ کر لکھی جہاں بیٹھ کر ہم سن رہے ہیں. 21 ملکوں سے آپ نے اقتباس علم کیا. 337 آیات جز آیات آپ نے قرآن پاک کی حوالے کے طور پہ اس کتاب میں لی. 177 احادیث آپ نے لی اور 531 بزرگان دین کے اقوال اور اشعار لیے. یہ کتاب قرآن پاک کا مجموعہ بھی ہے، حدیث پاک کا بھی، اور تصوف میں صوفیہ کرام کے کلامات کا مجموعہ بھی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ. اللہ ان حجویریوں کو سلامت رکھ، مجھے سانس دلا دیتے ہیں. آج ہمارا کشف المحجوب کا درس نمبر 67 ہے. دیکھیں آگے یہ ہے موضوع آج کا ہے مشائخ طبیب، مشائخ دلوں کے طبیب، مشائخ دلوں کے طبیب. آج کا درس گدڑی کے متعلق یہ ہمارا 10واں درس ہے اور مجموعی طور پہ یہ ہمارا 67 نمبر درس ہے. آج کا درس کامل آرا رہنما کے لیے ہے. آج کا درس داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پیروں کی تربیت کی ہے. اس کے لیے ناکسارا پیر کامل، ناقصوں کی پیر ہے، اور کامل آرا رہنما، کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. آج حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے ذریعے، آج کے موضوع کے ذریعے کاملوں کی رہنمائی کریں گے. میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں. ہمارے استاد، ہمارے پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، آپ کا استاد بھی ہمارے استاد حضرت داتا گنج بخش علی. میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے. یاد رکھیں جو جس کے ساتھ لگے گا
वैसा ही हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नमाजी के साथ लगेगा नमाजी हो जाएगा, बेनमाजी के साथ लगेगा बेनमाजी, बेनमाजी हो बेनमाजी के साथ लग सकता है नमाजी करने के लिए, उस जैसा ना होने के लिए जी। जिसके साथ लगेगा वैसे ही हो जाएगा। चोर के साथ लगेगा चोर हो जाएगा, डाकू के साथ लगेगा डाकू हो जाएगा। जिसके साथ लगेगा वैसे ही हो जाएगा। वली अल्लाह के साथ लगेगा, ईमान रखो, वली हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आज का ये दर्स आप लोगों के लिए भी है। कल इंशाअल्लाह ताला जब तक ये किताब मुकम्मल होगी, आप में बहुत सारे लोग मशाइख बन चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अभी भी मशाइख बैठे होंगे, पीराने उज़ाम अभी भी बैठे होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 10 में बैठने वाले बहुत सारे लोग पीराने उज़ाम बन चुके होंगे। वली के साथ लगा वली बन गया, वली के साथ लगा वली बन गया। जब वली बन जाओगे तो आगे फिर अपने मुरीदों की तरबियत भी तो करनी है ना। आज ये वही तरबियत का मौजू है। आप हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बातें बयान की हैं। पिछले हफ्ते का थोड़ा सा मैंने साथ मिलाया कि थोड़ी सी आसानी हो जाए आप लोगों को। आप फरमाते हैं कि मशाइख तरीक़त जो अपने मुरीद को गुदड़ी पहनाता है, ये मैं मफ़हूम बयान करने लगा हूँ, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन। जो गुदड़ी पहनाता है वो अपनी हालत में मुस्तकीम होना चाहिए। वो एक हालत पे रुक चुका हो, एक हालत पे रुक चुका हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम मामलात चेक कर चुका हो। फिर वो ये भी जानता हो कि मैं जिस मुरीद की तरबियत कर रहा हूँ क्या ये मुकम्मल जाएगा आगे। अगर नहीं जा सकता तो उसको ये कह के बस कर दे कि तरीक़त ने तुम्हें कबूल नहीं किया। जो मुरीद दरमियान में रुकेगा उसकी रहनुमाई करता रहे। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, ये पीर को हदायत दे रहे हैं। और जो मुरीद बिल्कुल किनारे लग जाएगा, आप फरमाते हैं उसकी मुकम्मल तरबियत और रहनुमाई करें। फिर आप फरमाते हैं मशाइख दिलों के तबीब होते हैं। आपने क्या बनना है? दिलों के तबीब बनना है। आप में से हर शख्स इंशाअल्लाह ताला दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के तसद्दुक से मशाइख बनेगा जब तक ये मुकाम किताब मुकम्मल होगी। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ। और आप फरमाते हैं, दाता अली हजवेरी फरमाते हैं मशाइख दिलों के तबीब होते हैं। आप फरमाते हैं अगर तबीब को बीमारी का पता ही ना हो तो इलाज क्या करेगा, बल्कि उल्टा उसको बीमार को हलाक कर देगा। तबीब को, शेख को बीमारी का अगर पता ही नहीं होगा तो वो इलाज क्या करेगा, बल्कि उल्टा हलाक कर देगा। फिर आप फरमाते हैं कि अगर वो दुआएं परहेज़ क्या कराएगा, वो तो बीमारी को पहचान ही नहीं सका, बल्कि जो दवाई देगा, जो मशरूबात देगा, उल्टा वो हलाक हो जाएगा। फिर आगे आप फरमाते हैं कि जिस तरह मशाइख अपने गिरोह में होता है, इसी तरह उसकी मिसाल आप यूँ देते हैं, हदीस पाक आगे कोट करते हैं, जैसे नबी अपनी उम्मत में होता है और नबियों ने मखलूक को बड़ी बसीरत से दावत दी है और हर शख्स को उसके मुकाम पे खड़ा करके दावत दी है। और मशाइख को भी चाहिए बड़ी बसीरत और हिकमत से दावत दे, बड़ी बसीरत और हिकमत से दावत दे, अक्लों के मुताबिक बात करे, हर मुरीद के अकल के मुताबिक बात करे। फिर आप फरमाते हैं कि जब वो मुजाहिदे के ज़रिए बसीरत कर चुके, मुजाहिदे के ज़रिए 3 साल मुकम्मल हो जाएं, पीछे 3 साल याद है, 3 साल मुकम्मल हो जाएं, तो अब वो अपने मुरीद को सरका भी पहना सकता है और गुदरी भी पहना सकता है। सुभान अल्लाह। ये तो मोटा मोटा मफहूम था। अब लाइन बाय लाइन पढ़ के तो फिर दुआ मांगते हैं इंशाल्लाह। या दाता गंज बख्श लिए थे, हजवेरिया, ये या दाता गंज बख्श लिए थे, हजवेरिया, या दाता गंज बख्श लिए थे। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस तरह जो शेख अपने मुरीद को गुदड़ी पहनाता है उसकी हालत का मुस्तकीम होना ज़रूरी है। किसकी हालत का मुस्तकीम होना? मुर्शद का, जो गुदड़ी पहना रहा है, मुर्शद की हालत का मुस्तकीम होना ज़रूरी है। आगे फरमाते हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसे तरीक़त के जुमला नशेब व फराज से वाकफियत हासिल होनी चाहिए, तरीक़त के अहवाल का जायका चख चुका हो, शरीयत के अमाल के घाट से गुजर चुका हो, शरीयत के अमाल के घाट से गुजर चुका हो, जलाले इलाही के कहर और जमाले इलाही के लुत्फ से भी गुजर चुका हो, दो चार हो चुका हो। इसके साथ वो अपने मुरीद के हालात से भी अच्छी तरह वाकिफ हो कि वो मुरीद आखिरकार यहाँ तक पहुँचेगा या वापस लौट जाएगा। समझ आ रही है पिछले मफहूम की ना? लाइन बाय लाइन समझ आ रही है ना कि वो मुरीद के हालात से वाकिफ हो कि वो मुरीद आखिर तक पहुंचेगा कि वापस लौट जाएगा। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमा रहे हैं पीर की, मशाइख की इतनी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, तरबियत कर रहा है उनकी।
آپ فرماتے ہیں اگر مرشد کو یہ پتہ چل جائے مرید طریقت کے راستے سے واپس آ جائے گا تو وہ اس کا آغاز ہی نہ کرے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ درمیان میں ہی کسی مقام پہ ٹھہر جائے گا تو وہ اس کی رہنمائی کرتا رہے، اور اگر اسے یہ امید ہو کہ وہ منزل تک پہنچ جائے گا تو پھر وہ اس کی بھرپور نگرانی اور تربیت کرے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایسا مرید ہے جس پہ یقین ہے کہ یہ بڑی اللہ کرتا ہے، کہ اس نے نماز ہر شے پکی کی ہوئی اپنی، تو اس کی زیادہ تربیت کرے، اس کو ٹیلی فون بھی کر لیا کرے، اس کو بلا بھی لیا کرے، اس کا حال و احوال بھی چیک کر لیا کرے، زیادہ تربیت کرے۔ حضرت داتا گنج بخش علی کہ ٹیلی فون کا لفظ اس لیے استعمال کیا، اس وقت تو نہیں تھا، یہ جدید دور ہے، تو رابطے میں رکھے، اس کو زیادہ تربیت کرے۔ آگے آپ نے فرمایا مشائخ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مشائخ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر طبیب کو بیماری کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو اس کا علاج کیا کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ کو یا طبیب کو بیماری کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو اس کا علاج کیا کرے گا، بلکہ الٹا اس کو ہلاک کر دے گا، کیونکہ اسے مریض کے مخصوص غذا اور دعا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اسے مریض کی مخصوص دعا اور غذا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو الٹا ہلاک کر دے گا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوگا اسے کون سی چیزوں سے پرہیز کروانا چاہیے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے وہ مریض کو ایسی دعائیں اور ایسا مشروب پلاتا رہے کہ وہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے۔ درود پاک۔ آگے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب نے بھی روایت کی اور ابو ہریرہ نے بھی روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الشیخ فی قومہ کالنبی امتہ، الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری شیخ اپنے گروہ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں، شیخ اپنے گروہ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں شیخ انبیاء نے مخلوق کو توحید کی دعوت دی تھی تو انتہائی بصیرت کی بنیاد پر دی تھی۔ انبیاء نے مخلوق کو توحید کی دعوت دی تھی تو انتہائی بصیرت کی بنیاد پر دی تھی۔ انہوں نے ہر شخص کو اس کے مخصوص مقام تک رکھا، انہوں نے ہر شخص کو اپنے مخصوص مقام تک رکھا تھا۔ اسی طرح شیخ کو بھی اپنی اس وقت دعوت میں بصیرت پیدا کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں شیخ کو اس طرح اپنی دعوت میں بصیرت پیدا کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو وہی غذا دینی چاہیے جو اس کے لیے موافق ہو اور اس کو فائدہ دے۔ ہر شخص کو وہی غذا دینی چاہیے جو اس کے لیے موافق ہو اور اس کو فائدہ دے۔ آگے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت کوئی کامل شیخ اپنے مرید کو ریاضت کے بعد اس کے 3 سال تک تربیت کرنے کے بعد اسے خرقہ پہنا دیتا ہے تو وہ اس کا حق بنتا ہے اور اس کے لیے درست ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی پیر جب تربیت کے بعد اپنے مرید کو خرقہ یا گدڑی پہنا دیتا ہے تو اب یہ اس کا حق بنتا ہے، وہ اس چیز کا اہل ہو جاتا ہے کہ اب اس کو پہنا دیا جائے۔ حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے معاملات کو بصارت سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھر کے شیخ ہیں، ہر فرد اپنے گھر کا شیخ ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، بعض گھروں میں ماں باپ بھی ہیں، ان کو ایک بڑے حساب سے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی نے فرمایا قوم کا سردار جو ہے وہ قوم کا خادم ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کے اپنی رعایا کے کیا ہیں؟ خادم ہیں، آپ ان کی خدمت کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ اگر آپ ان کی اپنی فضیلت سمجھیں خدمت میں تو پھر آپ خسارے میں ہیں۔ پچھلے درس میں کیا تھا؟ جو خدمت میں آپ فضیلت سمجھے وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، اس لیے خدمت کو فضیلت نہیں سمجھنا، خدمت کو نوکری سمجھنا۔ جب آپ خدمت کو نوکری سمجھ کے کریں گے تو پھر آپ کے درجات میں بلندی ہوگی۔ اور دوسرا کیا بتایا تھا کہ عبادات کو نہ اس لیے کرنا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، وہ تو 3 دفعہ کہنے سے معاف ہوگا، اور نہ عبادات کو اس لیے کرنا ہے کہ میرے درجے بلند ہوں۔ درجے نہیں چاہیے ہمیں، یہ اللہ کی رضا چاہیے۔ جو بندہ عبادات اس لیے کرتا ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے درجے بلند ہو جائیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اپنی عبادت ہے۔
اللہ کی عبادت یہی ہے کہ بغیر کسی لالچ کے اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ ذات عبادت کے لائق ہے، وہ ذات عبادت کے لائق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے خالق کائنات، اے مالک و مولا، اے پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، تجھے تیرے اسماء مبارکہ کا واسطہ اے رب العالمین، جو تو نے اپنے اسماء مبارکہ تمام کتب اور بالخصوص قرآن پاک میں لکھے، تجھے تیرے ان اسماء مبارکہ کا واسطہ اے خالق کائنات، جو تو نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ القا کیے، تجھے تیرے ان اسماء مبارکہ کا واسطہ اے خالق کائنات، جو تو نے اپنے اسماء مبارکہ چاند اور سورج میں لکھے، اے رب العالمین تجھے تیرے ان اسماء مبارکہ کا واسطہ اے خالق کائنات، تو نے جو اپنے اسماء مبارکہ عرش کے پاؤں پہ لکھے، عرش پہ لکھے، آسمان پہ لکھے، ساتوں آسمانوں پہ لکھے، زمینوں پہ لکھے، اے رب العالمین تجھے تیرے ان ناموں کا، تیرے اسماء مبارکہ کا واسطہ اے رب العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف آمین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف، یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری زندگیوں میں تنگ دستیاں لے آئے ہیں، اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہمارے گھروں میں جھگڑے بھر دیے ہیں، یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا، یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری کامیابیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری اولاد کو ہمارا نافرمان کر دیا، یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے تیری لذت، تیرے نام کی لذت کو بے لذت کر دیا، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں نماز میں لذت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ذکر میں سرور عطا فرما، یا اللہ ہمیں کشف المحجوب کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ اس کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے مذاہب و اقوال سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس میں منہمک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو ہمارے لیے عام کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے جسموں میں اتار دے۔ اللہ تصوف اچھے اخلاق کا نام ہے، ہمارے اخلاق کو عمدہ کر دے، اللہ ہمارے اخلاق کو عمدہ کر دے۔ اللہ رب العالمین تیرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت وہ میرے ساتھ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کی بیوی اس سے خوش ہو۔ یا اللہ ہماری بیویوں کو ہم سے خوش کر دے، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما، یا اللہ کل قیامت کو ہمیں داتا علی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سچے دل سے انہیں اپنا استاد اور مرشد مانتے ہیں، اے رب العالمین یہ ہم پہ اپنی نظر کرم رکھیں، اے رب العالمین یہ بھی ہمیں اپنا شاگرد مان لیں، یا اللہ یہ بھی ہمیں اپنا مرید مان لیں، اے رب العالمین تو ہم پہ اپنی نظر کرم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار کر دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، اے اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ جو وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے ہیں ان کو شفا دے دے، یا اللہ جو بلڈ پریشر، ہیپیٹائٹس اے بی سی، روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ ہم سب کو شفا دے دے۔ اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں سیدہ کے صدقے ان گھروں کے جھگڑے ختم کر دے، اللہ جن گھروں میں اولاد نافرمان ہے ان گھروں میں اولاد فرما بردار کر دے، اللہ جن گھروں میں بچے نافرمان ہیں ماں باپ کے، اللہ ان کے گھروں میں بچے فرما بردار کر دے۔ اللہ رب العالمین والدین بھی بچوں کے ساتھ شفقت کریں، اے اللہ رب العالمین دونوں کے اختلافات دور فرما دے۔ یا اللہ جن بچوں یا بچیوں نے امتحان دیے انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے، یا اللہ جو فارغ التحصیل ہے ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں بارے قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ جن کے بچے یا بچیوں کے نکاح کے کچھ معاملات ہیں اللہ ان میں آسانیاں فرما، اللہ اگر کسی کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی
ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے اور نیک اسباب دوبارہ پیدا فرما. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے. 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 اللہ ہمارے ایمان میں برکت دے دے. اللہ ہمارے ایمان میں برکت دے دے. اللہ ہماری عزت میں برکت دے دے. اللہ ہماری آبرو میں برکت دے دے. اللہ بڑی بڑی دور سے یہ حجویرینز درس کے لیے آتے ہیں. آصف تمام دوسرا آصف عبد الخالق تمام لوگ تمام اللہ جن کے نام آتے ہیں نہیں آتے اللہ رب العالمین ان کی ساری حاجتیں پوری کرتے ہیں. اللہ داتا علی حجویری کے صدقے ہم سب کی ساری حاجتیں پوری کرتے ہیں. اللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے جو لوگ کھڑے ان کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دے. اللہ رب العالمین تیرا وعدہ ہے ولی کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا. اللہ پاک داتا علی کے صدقے ہماری جھولیاں بھر دے. اللہ ہماری جھولیاں بھر دے. اللہ ہماری جھولیاں بھر دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ مَدِينَةِ فَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.